بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ قربانی کو دین اسلام اور شریعت کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اگر بالفرض قربانی واجب نہ بھی ہوتی تب بھی ہر مسلمان ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ضرور قربانی کرتا، اس لیے کہ دنیا میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان اکثر ایسے کام کرتا ہے جو ضروریات میں سے نہیں ہوتی بلکہ ویسے تفریحات اور لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے کھانے کو ہی دیکھ لیں کہ انسان سادہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن تفریحات اور لذت حاصل کرنے کے لیے انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے۔ ایسے ہی لباس کو دیکھا جائے تو انسان سادہ لباس بھی پہن سکتا ہے، لیکن انسان طرح طرح کے لباس پہنتا ہے صرف تفریحات اور دکھلاوے کے لیے۔ یہ کام دنیا میں ہو سکتے ہیں تو دین کے معاملے میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین عمل اللہ رب العزت کے راستے میں احراق الدم یعنی قربانی کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ پل صراط جس کا تذکرہ روایات میں آتا ہے کہ وہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانور کو خوب موٹا کرو، انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ۔ کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ یہ قربانی کے جانور قیامت والے دن پل صراط پر تمہاری سواری کا کام دیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے اونٹ والے جانور کے بارے میں دوبارہ سوال کیا، یعنی ان کے گمان میں یہ تھا کہ یہ فضیلت تو اس جانور کی ہے جس کی اونٹ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فضیلت اون والے جانور کی بیان کی۔ اب دیکھیں وہ جانور جن کی اون ہوتی ہے جیسے بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، اب ان کے بال گنتی میں نہیں آتے، شمار میں نہیں آتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانی پر اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں جو گنتی اور شمار میں نہیں آ سکتی۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قربانی والے جانور کے کھر، ان کے سینگ، ان کی ہڈیاں ترازو میں رکھ کے تولی جائے گی، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب دیکھیں گوشت کھایا جاتا ہے لیکن ہڈیاں نہیں کھائی جاتی، گوشت کھایا جاتا ہے لیکن سینگ نہیں کھائے جاتے، گوشت کھایا جاتا ہے لیکن کھر نہیں کھائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو چیزیں نہیں کھائی جاتی انہیں ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا اور ان کے بدلے ثواب عطا فرمائیں گے، تو جو گوشت کھایا جاتا ہے اس کے بدلے اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اس لیے کوشش کریں اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔